بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اغوان بنی اسرائیل ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ اتنی بحث کے باوجود یہ بات اب تک واضح نہیں ہو سکی کہ آخر اغوانوں کو بنی اسرائیل قرار دینے میں دانشوران فرنگ کو کیا مفاد نظر آیا، اور اس لایعنی بحث پر اتنا زور کیوں دیا جاتا رہا۔ اس سلسلے میں کوئی یقینی بات پختہ ثبوتوں کے ساتھ ہی کہی جا سکتی ہے جو دستیاب نہیں، تاہم قرائن اور اشارات سے ایسا محسوس ہوتا رہا ہے کہ شاید یہ خود یہودیوں کی ایک سازش ہو جس کے لیے مستشرقین سے کام لیا گیا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ 18ویں صدی عیسوی کے وسط تک مستشرقین احادیث کا اکثر ذخیرہ کھنگال چکے تھے، اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے وہ احادیث پڑھ لی تھیں جن میں خراسان سے مہدی کے امدادی لشکر کے چلنے اور اس کی معاونت سے دجال کی فوج کی شکست کا ذکر ہے۔ استعمار کے ہرکاروں اور یہودی مستشرقین کو ان احادیث کی بنا پر یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا کہ مستقبل میں خراسان، افغانستان وغیرہ کے جری مسلمان ان کے سب سے بڑے حریف بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے پیش بندی کے طور پر پہلے سے یہ تیاری شروع کر دی کہ اغوانوں کے دلوں میں یہود کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا جائے۔ اس کا ایک ممکنہ طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اغوانوں کو، جو کہ اپنے نسب کے بارے میں بے حد حساس ہوتے ہیں، یہ یقین دلا دیا جائے کہ نسلاً وہ خود بنی اسرائیلی ہیں۔ اس ہدف کو سامنے رکھ کر مستشرقین نے اپنے طریقۂ واردات کے مطابق وہ رطب و یابس مواد تلاش کرنا شروع کیا جس سے ان کے مذکورہ موقف کی تائید ہوتی ہو، اور نعمت اللہ حروی جیسے مورخین کی عبارتیں ان کے کام آ گئی ہوں۔ بظاہر ان مستشرقین کی اکثریت یورپ کے عیسائیوں پر مشتمل ہے، مگر عین ممکن ہے کہ ان کی خاصی تعداد باطناً یہودی ہو، یا ان میں سے بہت سوں کو یہودی لابی نے دولت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہو۔ دور حاضر میں یہودی جس طرح اغوانوں کو یہودی النسل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اس تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ماضی میں بھی یہ واقعتاً یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔